بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہے۔ اسی حوالے سے پہلے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا۔ پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے؟ پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے؟ نبی نے خود پکارا ہے علی مولا، علی مولا۔ منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا، علی مولا۔ علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے، علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے۔ سہارا جو ہمارا ہے علی مولا، علی مولا۔ ولی ہو، غوث ہو، ابدال یا کوئی کلندر ہو، سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا، علی مولا۔ نبی کے گھر سے اونچا اور کوئی گھر نہیں الطاف، اور اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا، علی مولا۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا، علی مولا۔ تو سامعین و ناظرین، بات کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کی۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ عظمیٰ پیش آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نہروان کے معرکہ میں خارجیوں کو سخت نقصان پہنچا تھا، اس لیے اس جماعت کے 3 آدمیوں عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر نے باہم مشورہ کیا کہ نہروان کے مقتولین کے بعد زندگی بیکار ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی بھی حکومت کے اہل نہیں۔ ان کی خانہ جنگی کی وجہ سے خلق اللہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ بغیر انہیں ختم کیے ہوئے امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو اور عمر بن بکر نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ابن ملجم نے اپنے کام میں ایک شخص شبیب بن بجرہ اشجعی کو بھی شریک کر لیا۔ تینوں نے ایک ہی دن 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو نماز فجر کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ اتفاق سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے اس دن ایک شخص نماز پڑھانے کے لیے آیا، ان کے دھوکے میں وہ مارا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اشارہ و وار لگا، اس لیے وہ علاج معالجہ سے بچ گئے۔ ابن ملجم اور شبیب ابن بجر دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزرگاہ پر چھپ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے، دونوں نے حملہ کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاری زخم آیا۔ آپ نے آواز دی، لوگ دوڑ پڑے۔ شبیب تو نکل گیا لیکن ابن ملجم گرفتار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے جادہ بن حبیرہ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ابن ملجم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔
اس سے چند سوالات کرنے کے بعد آپ نے حکم فرمایا اسے آرام سے رکھا جائے اور لوگوں کو ہدایت فرمائی اگر میں اس زخم کے صدمے سے جانبر نہ ہو سکا تو خدا کے حکم کے مطابق اس کو قصاص میں قتل کر دینا، اگر بچ گیا تو اس کے معاملے پر غور کروں گا۔ اور اپنے گھر والوں سے فرمایا اگر میں مر جاؤں تو ایک ضرب کے بدلے میں قاتل کو ایک ضرب لگانا اور مسلح نہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ خنجر زہر آلود تھا، اس لیے بہت جلد سمیت بدن میں پھیل گئی اور حالت خراب ہونے لگی۔ حضرت امام حسن حسین اور محمد بن حنفیہ کو بلایا کہ باہم اتفاق اور دین و دنیا میں خیر و برکت کی وصیتیں فرمائیں۔ آپ کی زندگی سے مایوسی تھی، اس لیے جندب بن عبداللہ نے پوچھا آپ کے بعد ہم حسن کے ہاتھ بیعت کر لیں؟ فرمایا میں تم کو نہ اس کا حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں، تم لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہو۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن 21 رمضان مبارک 40 ہجری کو انتقال فرمایا۔ حضرت حسن و حسین نے غسل دیا، حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور شدید اور رشد و ہدایت کے اس آفتاب عالم تاب کو کوفہ کے عزی نامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ انتقال کے بعد بروایت صحیح 63 سال کی عمر تھی، مدت خلافت 4 سال 9 مہینے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے بعد متعدد شادیاں کی اور ان سے بکثرت اولادیں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے حضرت حسن و حسین محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور صاحبزادیوں میں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ام کلثوم کا عقد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ خولہ کے وطن سے محمد بن علی تھے اور جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ بڑے نامزد فرزند تھے۔ سامعین عزیز محتشم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، نماز قضا ہو جائے تو ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹتا ہے اور جنتی مردوں کے اور آپ کا مقام میں کیا بیان کروں، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ سامعین و ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔